یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے اندر پیدا فرمایا۔ اللہ نے کئی ایک مخلوقات بنائی، روئے زمین کے اوپر ایک اینچ بھی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوقات پائی نہیں جاتی ہو، لیکن اس کے اندر انسان کا جو انتخاب کیا، سلیکٹ کیا، وہ اشرف المخلوقات کے اندر کیا۔ پھر انسان کی پیدائش کا غرض و غایت بھی بتا دی، کیوں پیدا کیا انسان کو اور جنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، قرآن میں کہہ دیا۔ لیکن انسان جب اس روئے زمین کے اوپر آیا، یہاں کے حسین نظارے دیکھے، تو یہاں انسان دنیا کے لالچ، اس کے حرص، اس کے حواس، دنیا کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرنے لگا۔ یہاں کے اٹریکٹیو سین کو دیکھ کر، یہاں کے نظاروں کو دیکھ کر، یہاں کے لالچ کو دیکھ کر، یہاں کے رنگین سینوں کو دیکھ کر وہ دنیا کے اندر محو اور مست ہو گیا کہ مجھے دنیا میں ہی جینا ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے۔ وہ اپنے خالق، اپنے کریٹر، اپنے مالک کو بھول گیا کہ مجھے مرنا بھی ہے، خدا کے حضور میں حاضر بھی ہونا ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم آخرت بھی ہے، پلسرات بھی ہے، جنت اور جہنم بھی ہے۔ ان ساری چیزوں کو وہ بھول گیا جو اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمائی تھی، اس کو بھول گیا۔ دنیا کے پد کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، دنیا میں اپنی پاسبلٹی بنانے کے لیے، اپنا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا گریڈ، اپنا اسٹیٹس بڑھانے کے لیے انسان دنیا میں ہاتھ پیر مارتا رہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کوئی مقام پیدا کروں، میری کوئی شخصیت کو اجاگر کروں، مجھے وہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ حاصل کرنا ہے، مجھے وہ جانا ہے۔ اور انسان کی تمنائیں، اس کی آرزویں، ایک طریقے کا میلہ لگا رہتا ہے، ہجوم لگا رہتا ہے انسان کے ساتھ کہ یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، انسان کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، کوشش کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی ایسا رکھا ہے کہ اگر تم کوشش کرو گے، ایفرٹ فٹ کرو گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے گا، سکسیزفل آپ کی لائف بنائے گا۔ دنیا کے اندر آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ دنیاوی مرتبے کے لیے، دنیاوی درجات کے لیے انسان کتنی کوشش کرتا ہے، اور یہی درجات اگر آپ اللہ کے یہاں حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کی نگاہ میں تم پیارا بننا چاہتے ہو، اللہ کا اگر قرب حاصل کرنا چاہتے ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جس نے یہ دنیا کو پیدا کیا، دنیا کا کریٹر کون؟ اللہ کی ذات، اور آخرت کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ اب اس احکم الحاکمین کی رضا کو اگر ہم تلاش کریں تو کس طریقے سے تلاش کریں؟ ایک سوال، خدا کا قرب کس طریقے سے حاصل کیا جائے گا؟ تو دیکھو، انسان کے باڈی کے بیچوں بیچ ایک لطیف اور ایک نازک ٹکڑا بستا ہے، اس کو دل کہتے ہیں۔ اس کی پاکیزگی حاصل کرنا اشد ضروری ہے۔ جب ہمارا دل پاکیزہ بنے گا تو انشاءاللہ اس میں خدا کا خوف آئے گا، اصلی معرفت پیدا ہوگی، اصلی انٹروڈکشن پیدا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کریں، اللہ کی نگاہ میں کیسے محبوب بنیں، کیسے پیارے بنیں۔ انسان کی ایک چوائس جگے گی، ہاں، ایک اویئرنیس آئے گی، ایک بیداری، ایک مومنٹ اس کے دل میں پیدا ہوگی کہ میں اللہ کی رضا کو حاصل کروں۔ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہاں کی زندگی عارضی ہے، چاہے آپ پد لے لو، مرتبہ لے لو، علم لے لو، ہنر لے لو، یہ سب حوادث ہیں، ختم ہونے والے ہیں۔ دنیا تمہاری زندگی کے ساتھ ساتھ یہ سارے ختم ہو جائیں گے، نہ دولت کام آئے گی، نہ بیٹے کام آئیں گے، نہ تمہاری پد کام آئے گا، نہ تمہاری جاہ و جلال، مرتبہ، پاسبلٹی، منصب، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے۔ یہ دنیا داری تک ہی محدود ہے۔ دنیا میں عزت اویل کرنے کے لیے انسان اس پلینٹ ارض کے اوپر کوشش کرتا ہے، لیکن خدا کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے، جو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اس مقصد کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے عقل مند انسان کو تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں خدا کی نگاہ میں کیسے محبوب بن جاؤں۔ تو تطہیر قلب ضروری ہے۔ جو دل تمہارے باڈی کے بیچوں بیچ ہے، اس کو پاکیزہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ روح کا تعلق ادھر سے ہی ہے۔
ایمان کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، تقوی کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے، سارے خیالات اور تصورات اور آئیڈیالوجی کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے، اور بدن کے اندر جتنے بھی فنکشنز ہیں اس کو تقویت پہنچانے والی بھی دل ہے، کیونکہ بلڈ کی پمپنگ بھی دل ہی کرتی ہے، اور سارے فنکشنز دل کے ساتھ اس کا میکنزم جڑا ہوا ہے۔ تو باڈی کا پورا دار و مدار دل کے اوپر ہے۔ اب اس کو پاکیزہ اپنے بنائیں گے، اس کی تطہیر قلب کریں گے، اس کی صاف صفائی کریں گے، تو یہ کوئی مطلب واشنگ مشین سے تو نہیں ہوگی، یہ اللہ کے ذکر سے ہوگی۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب سکون پذیر بنتے ہیں، یعنی قلب کو اطمینان ملتا ہے، قلب کو تقویت ملتی ہے، قلب کو غذا ملتی ہے، روحانیت بڑھتی ہے اللہ کے ذکر کرنے سے۔ اب ذکر کئی طریقے کے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا واسع الفضل اغفر لی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طریقے سے تیسرا کلمہ ہے۔ کوئی بھی ذکر ہے، قرآن پورا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت کرنا یہ ذکر ہے، یہ قلب کو زندہ رکھتے ہیں۔ فقیہ قلب اس وقت آپ بنو گے، قلب کی معرفت آپ اس وقت حاصل کرو گے، عارف باللہ اس وقت آپ بنو گے جب آپ کا دل خدا کے خوف میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 24 گھنٹہ آپ کا دل خدا کے خوف میں جب ڈوب جائے گا، خشیت الہی کی معرفت کو حاصل کر لے گا اور قلب متقی ہو جائے گا، تو آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، اور اسی کو کہا جاتا ہے عارف باللہ۔ تو معرفت قلبی حاصل کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے آپ کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور جب معرفت قلبی ہوگی تو آپ کے اندر استحضار پیدا ہو جائے گا، کانسٹرکشن، یعنی آپ کے اندر اتنا ایک استحضار حاصل ہو جائے گا کہ آپ کوئی بھی کام کریں گے تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کریں گے۔ کانسٹریشن یعنی ایک توجہات مرکوز کرنا اللہ کی ذات کے اوپر، قید اللہ، میں دیکھوں نہ دیکھوں میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ استحضار قلب اس کو کہتے ہیں، قلب کی حضوری اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ کب پیدا ہوگا؟ جب آپ کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوگا اور قلب کی آپ پاکیزگی کرو گے، تو پھر آپ کی پوری ہر ایکٹیویٹی سے آپ کی نیکی جھلکے گی، کیونکہ ہر آپ اسٹیپ اٹھانے جاؤ گے اس میں آپ سوچو گے کہ اس میں کہیں اللہ کی ناراضگی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو پھر جب قلب تمہارا استحضار حاصل کر لے گا، جیسے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دل کہاں گھوم رہا ہے؟ کہیں بازاروں میں، کہیں دکانوں میں، کہیں ہمارے جو ایشو ہیں اس کے اندر، کئی معاملات، کئی حوادث، کئی پرابلم، وہاں کبھی اپنی نوکری پہ، کبھی اپنے خواہشات نفسانی کے پیچھے، اور کبھی کیا ہے کہ کس چیز کے اوپر ہمارے دل گھومتے رہتے ہیں۔ ہم فارمیلٹی نماز کی پوری کر رہے ہیں لیکن استحضار قلب کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کسی کی بات سنتے ہیں نا، اگر آپ توجہ کے ساتھ نہیں سنتے ہیں، خالی وہ بات کر رہا ہے اور آپ اس کے اوپر دماغ کو مرکوز نہیں کرتے ہیں، توجہ نہیں حاصل کرتے ہیں، تو آپ کے بات پلٹنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو دوبارہ پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ نے کیا کہا، یعنی آپ کی توجہ نہیں تھی، تب اس سے آپ واپس کوشچن کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے استحضار قلب کے ساتھ جب آپ کوئی بھی کام کریں گے، اور پھر خلوص نیت، خالص اللہ کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جب آپ کام کریں گے، دنیا کے شو کے لیے نہیں، دنیاوی ڈومینیشن میں نہیں کہ میں کوئی شو کروں، میں کوئی کسی کو بتاؤں کہ لوگ کہیں گے کہ نیک ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، بیچارہ متقی ہے، اس طریقے سے اپنی نیکی کا شو کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کرو گے۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ بند کمرے میں بھی گناہ نہیں کریں گے، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا استحضار قلب ہو جائے گا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، تو آپ گناہ سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس کو استحضار قلب کہتے ہیں۔
اور یہ ضروری ہے. اور استحضار قلب ہوگا تو انشاءاللہ خلوص بھی پیدا ہوگا. اخلاص جسے کہتے ہیں، پیور تمہاری کوئی بھی عبادت کرو گے، کوئی بھی اللہ کی بندگی کرو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اس میں اخلاص بھی پیدا ہوگا، اور اخلاص ضروری ہے عبادت کی قبولیت کے لیے. تو پھر آپ مخلص بھی بنو گے، جو بھی کام کرو گے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے. ٹھیک ہے. تو دنیاوی مراتب حاصل کرنے کے لیے تو آپ کو شکشا سے جڑنا پڑتا ہے، ایجوکیشن سے جڑنا پڑتا ہے، کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے، ایڈوائزری حاصل کرنی پڑتی ہے، کئی میجورٹی بنانی پڑتی ہے، تب جا کے آپ دنیا کے اندر ایک مقام حاصل کرتے ہیں، ایک پد حاصل کرتے ہیں. لیکن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی نگاہ میں محبوب بننے کے لیے اور اللہ کا حبیب بننے کے لیے آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اور استحضار دل کے ساتھ آپ کو بندگی کرنی پڑے گی. تب جا کر اللہ کی نگاہ میں آپ محبوب بنو گے. دنیا مانے یا نہ مانے، دنیا تمہارے وقار، تمہاری ریپوٹیشن، تمہارے مرتبے، تمہاری پاسبلٹی، تمہارے گریڈ، تمہارے اسٹیٹس، تمہارے درجات کو مانے یا نہ مانے، لیکن خدا کی نگاہ میں آپ محبوب بن جاؤ گے. جس نے ساری دنیا کا کریشن کیا، اس پلینٹ ارض کے اوپر جتنی بھی بگ پرسنالٹیز ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے، اس کا کریٹر کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو آپ جب اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئے تو دنیا آپ سے راضی ہو یا نہ ہو، لیکن دنیا کا پیدا کرنے والا آپ سے راضی ہو جائے گا، اور آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی. ہاں، عالم عقبا کے مسائل بھی اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں. جب آپ اللہ کی رضا کو حاصل کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو حل کر دے گا. یہ انسان کی چوائس ہوتی ہے کہ مجھے جنت مل جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں. یہ انسان کی چوائس ہوتی ہے. ہر مومن کی یہ چوائس ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اللہ ہمیں جنت عطا کرے، اللہ اپنی رضا ہمیں عطا کر دے. تو کس سے ہوگی؟ استحضار قلب کے ساتھ، جس سے معرفت الہی پیدا ہوگی. معرفت کا نام آپ نے سنا ہوگا. معرفت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یقین کا تعلق دل کے ساتھ ہے. جب دل تمہارا اسٹرانگ ہوگا، پاورفل ہوگا، روحانیت اس کے اندر قوت آئے گی، تو انشاءاللہ آپ اللہ کا قرب حاصل کرو گے، اللہ کی نزدیکیاں حاصل کرو گے، اور سارے مسائل آپ کے حل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں استحضار قلب کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں آپ کی بندگی کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے.